السلام علیکم۔ ہمارے وعلیکم جتنے بھی السلام۔ دوست ہم سب کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس طرف یا فیس بک سے یا جس مرضی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ ہم نے تھوڑا سا پروگرام کا ذرا فارمیٹ چینج کیا، ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اردو میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ ہر طرح کے مکتب فکر کے لوگوں کو ہم لوگ اپروچ کر سکیں، ان تک رسائی کر سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آن لائن موجود ہیں عبدالرحمن انور قریشی۔ یہ بیسیکلی ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، لیکن یہ آج کل ترکی میں سیٹلڈ ہیں اور انقرہ میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی بیسیکلی ان کا بھی تعلیم سے تعلق ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے بذات خود، اور سافٹ ویئر ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اور سیاست پہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کافی انٹریکشن میرا بھی رہا ہے، تو سیاست کے بارے میں کافی اگر میں ان کو انقرہ میں جج کروں تو سیاست کے بارے میں ایٹ لیسٹ انقرہ میں ان کا کافی ایک اچھا رتبہ ہے سیاست کے موضوع پہ بات کرنے کا۔ تو عبدالرحمن صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا عبدالرحمن صاحب، اس سے پہلے ہم بات شروع کریں، ایک آپ کو مزے کی بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا ایک ویب سائٹ سے۔ اس مقالے میں بڑی مزے کی انہوں نے بات لکھی۔ انہوں نے بیسیکلی یہ لکھا کہ یہ جو جمہوری سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، یہ ایک ایسے اپنے زندگی کے اس موڑ سے گزر رہا ہے جہاں پہ اس کو بالکل پہاڑی کی چوٹی کے بالکل ایج پہ، سرے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور اب یہ ہلکے سے دھکے کا انتظار میں اور یہ گر جائے گا۔ اس کے اندر ریزن یہ دی کہ جمہوری نظام میں کچھ چیزیں لوگوں کے فیصلوں میں محدود ہو کے رہ جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے کرونا کو دیکھا کہ کرونا کے چکروں میں جتنی بھی مغربی ممالک کی جمہوری ریاستیں تھیں، ان لوگوں میں یہ بات طے کرنے میں تقریباً 1-2 مہینے ضائع ہو گئے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیسے کرنا ہے، ہم نے کرفیو لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ اس طرح کی باتوں میں انہوں نے اچھا خاصا وقت ضائع کیا اور کافی زیادہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جبکہ اگر آپ باقی ممالک دیکھیں، اسپیشلی اگر آپ خصوصی طور پہ ایشیا کے ممالک دیکھیں یا گلف کے ممالک دیکھیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سسٹم بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ کرفیو انہوں نے صرف ایک دفعہ کہا اور کرفیو لگ گیا۔ ابھی ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ کرفیو لگنا ٹھیک ہے کہ کرفیو لگنا برا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بیسیکلی مغربی ممالک میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو حکومت کیا کہتی ہے وہ کرتے ہیں، اپنے زندگی کے اختیار انہوں نے حکومت کو دے دی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آمرانہ سسٹم، جس کو انگلش میں ہم اتھارٹیرین سٹیٹس کہتے ہیں، پولیس سٹیٹس ہو گئیں، یا بادشاہت، یا اس طرح کے سسٹم جس طرح چائنا میں ہے ون پارٹی سسٹم، آپ کا خیال ہے کہ یہ اب زیادہ طاقتور ہوں گے کرونا کے بعد، یا آپ کا خیال ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت رہے گی؟ میرے نظریے کے مطابق اور جو میں سوچتا ہوں اس کے مطابق، سسٹم آپ کا آمریت ہو، آپ کی ڈیموکریسی ہو، جو آپ کا ایک کامن انسان ہے، ایک عام انسان ہے، اس کی زندگی میں بہتری ہو اور اس کا اثر جو ہے نا وہ بہتر ہو۔ اس میں جو دیکھا گیا ہے پچھلے 100 سالوں میں یا 150 سالوں میں، جو سب سے زیادہ ڈیلیور کیا ہے ایک عام انسان کو، ایک جو ایجوکیشن کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے دیکھ لیں، صحت کے لحاظ سے، وہ ڈیموکریسی نے مہیا کی ہیں۔ وہ طریقے جو باقی باشد ہیں، جہاں پر امریک ہے، وہاں پر لوگوں کو بہت ایک طرح سے پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو آزادی نہیں ہے۔ ایک کرونا، میں سمجھتا ہوں کہ کرونا بہت بڑی وبا ہے اور اس سے بڑا نقصان دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم پورے سسٹم پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج جو ہے سسٹم ڈیموکریسی کا بڑی مشکلات کا شکار ہے، اور یہاں پر جو ہے انسان کے لیے فری ہونے کی وجہ سے وہ ماننے نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومت ضابطہ
सरकार बताए उस पे लोग अमल करें, डिफरेंट एसओपी हों, वो जरूरी हैं। और जितने भी बादशाह के सिस्टम हैं उसमें ये हुआ है कि वहां पर उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और लोग उस पे अमल कर रहे हैं क्योंकि वो अमल करने पे मजबूर हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 30 सालों में, 40 सालों में लोगों की, अगर हम इमिग्रेशन भी कहें, लोग जाते भी हैं तो वो वहां जा रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम है। कोई चाइना बहुत कम लोग जाते हैं या रशिया बहुत नहीं आते हैं। गल्फ कंट्री में भी लोग सिर्फ काम करने जाते हैं और आ जाते हैं। जो प्रोग्रेस है, अगर आप साइंटिफिक लिहाज से कहें, डिफरेंट लिहाज से कहें, इंडिविजुअल लाइफ के, तो मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी में बहुत तरक्की की है। चलिए, वो तो मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो साइंस के नुक्ता नज़र से जो तरक्की है वो डेमोक्रेसी में ज़्यादा हुई है। लेकिन अब्दुल रहमान साहब, ये भी तो आप चेक करें ना कि सवाल ये बनता है कि आपको याद होगा हफ्ता पहले, बल्कि नहीं, 2 हफ्ते पहले मैं और आप बात कर रहे थे एक मौजू पे। उसमें मैंने आपको कहा था कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उस पर लिखा था कि यूएसए के बारे में है कि अगर कोई दुनिया में, ये बात हो रही थी पहले, यानी कि 3-4 महीने पहले की बात है, जो 2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था, उस पर लिखा था कि अगर कोई दुनिया में पैंडेमिक या कोई वबा फैली तो अमेरिका सबसे ज्यादा इसको कंट्रोल करने के फेरिस्त में से टॉप में होगा। लेकिन आपने देखा इस टाइम सबसे ज्यादा जो कोरोना फैल रहा है वो फैल भी अमेरिका में ही रहा है। तो क्या इसका इसका मेरा सवाल एक्चुअली ये कहने का ये है कि क्या आज़ादी, इंसान की आज़ादी, क्या वो इंसान की अपनी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी होती है? क्योंकि मगरबी ममालिक, खुसूसी तौर पे अमेरिका में, उन लोगों का मेजॉरिटी, कल मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि लोग बाकायदा प्रोटेस्ट करने बाहर आए हुए थे कि हमने लॉकडाउन नहीं करना। तो क्या मगरबी ममालिक में इंफरादियत और आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत से? अभी जो ये मामला हुआ है, इसमें बिल्कुल ये मामला जो है, ये मगरबी ममालिक में एक बड़ा मसला हो गया है और लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर आजादी है। तो इस मामले के लिहाज से हमें ये देखना है कि हम ऐसे कवानीन बनाएं जिसमें दोनों के लिए, वो हमारी हुकूमत भी और उसके साथ साथ अवाम भी उस पर एग्री हो। इस पे काम करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बादशाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक हुक्मनामा जारी किया, जो आमरीत हैं, क्योंकि उसकी एक वजह है। जो बादशाह होती हैं या जो आमरीत होती हैं, उन लोगों ने एक हुक्मनामा जारी किया, लोगों ने नहीं मारा तो उनको, जो माना नहीं तो लोग उनको क्या करेंगे, मार देंगे। हमारी हुकूमत जो होती है वो उसको पुलिस के जरिए डिफरेंट तरीके से, लेकिन मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं होता। तो लोग जो है डर की वजह से आमरीत में ज्यादा जो है हुक्म मानते हैं और वो उनको एक तरह से जकड़ के रख देता है। तो इस मामले में भी बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि कोरोना के मामले में जो मामला ज्यादा बेहतर हुए वो बादशाह या आमरीत में हुए। लेकिन आप साथ साथ देखें कि जर्मनी जो है उसने बहुत कंट्रोल किया है, वहां पर डेमोक्रेसी है। तो आप उसको किस दिल से देखते हैं कि वहां डेमोक्रेसी भी है, लोग भी उनकी बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो सिस्टम सस्टेन किया है वो जर्मनी में किया है, तो वहां भी डेमोक्रेसी है। उसको आप कैसे देखते हैं? चले, जर्मनी की बात तो मैं आपसे मानता हूँ। मैं वहाँ की जो चांसलर है एंगेला मर्कल, उसका जो उन लोगों का कॉन्सेप्ट था लॉकडाउन का, जिस तरह उन्होंने उसको कंट्रोल किया, मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन चलिए, अगर आप आमरीत को डिफेंड 100% नहीं करना चाहते, 100% उसके हक में नहीं है, तो आप फिर एशिया के बाकी ममालिक की तरफ आ जाएं। आपके सामने जनूबी कोरिया, आपके सामने जापान है। तो क्या इन दोनों कंट्रीज में तो एज सच आमरीत नहीं है? ये टेक्निकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये जमहूरी रियासतें हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बात करने का मेरा एक्चुअली मकसद ये है कि ठीक है, माना कि डेमोक्रेसी बेहतर है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर इंसान की फिक्र इनफरादियत की जगह इज्तिमाइयत पे हो तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि कोरिया और जापान और इस तरह की जगहों में जमहूरियत होने के साथ साथ इनफरादियत पे इतना रुझान नहीं रखते।
اجتماعیت پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں، زیادہ ان کا نقطہ نظر اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے ہی اجتماعیت. تو چونکہ وہ اجتماعی سوچتے ہیں تو ان لوگوں نے سوچا کہ کرونا ہم سب پہ لگے گا تو ہم سب جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ احتیاطی تدابیر یا صحت کے مسائل یہ اجتماعی طور پہ دیکھنا زیادہ مناسب ہے یا انفرادی طور پہ دیکھنا مناسب ہے؟ جو ابھی وبا ہے یا جس ہم ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہو یا ہم جو کام کریں وہ اجتماعی طور پہ کریں، کیونکہ اس میں بڑی جلدی سے ہم یہ جو وائرس ہے یہ پھیل رہا ہے ایک دوسرے سے. اجتماعیت اس وقت اس وبا کے دوران بہت ضروری ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، جرمنی نہیں، ساؤتھ کوریا اور جاپان نے جو اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر کوئی ایک میٹر ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ پورے سسٹم کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس میں یہ کہ آپ اس مسئلے میں جو چیزیں آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو ان کو حل کرو. اب ہوا یہ ہے کہ جو اتنے عرصے سے آمریت کے نیگیٹو پوائنٹ ہے، باشد کی نیگیٹو چیزیں تھی، ان سب کو صرف ہم ایک چیز سے کہ ایک فیصلہ ہوا تمام لوگوں نے مان لیا ہم صحیح ثابت نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں کہ جہاں پر فری ہر چیز ہے، جہاں پر آزادی زیادہ ہے، یو ایس ہے، باقی ڈیموکریسی ہے، وہاں پر لوگ بات نہیں مان رہے. لیکن اس کے لیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی اجتماعی طور پہ سوچنا چاہیے، اجتماعی طور پہ کام کرنا چاہیے. اچھا، اگر میں آپ سے آپ کا اپنا نقطہ نظر لینا چاہوں، آپ کے اپنے خیال سے، آپ کے سامنے اگر دو گلاس پڑے ہوں، دونوں بھرے ہوئے ہیں پانی سے، ٹھیک ہے، تو ایک والے گلاس پہ لکھا ہو آزادی، ٹھیک ہے، ہر طرح کی آزادی، اور دوسرے والے گلاس پہ لکھا ہو صحت یا اجتماعیت، تو آپ عبد الرحمان ہونے کے ناطے اپنے نقطہ نظر کے مطابق آپ کون سا گلاس لیں گے، آزادی والا گلاس یا صحت اور اجتماعیت والا گلاس؟ میں بالکل صحت اور اجتماعیت والا گلاس لوں گا. آزادی جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لمٹ ہونا ضروری ہے. وہ لمٹ ہمارے کو کون بتائے گا؟ وہ ہمارے ملک کا قانون بتائے گا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اب ایسے تو ہم ہو نہیں سکتے کہ بالکل ہی آزادی نہیں ہو، ہر کام ہم کر سکیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. تو آزادی کی ایک لمٹ ہے. اب جو مسئلہ آتا ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، جو باشد یا آمریت ہے وہاں پر جو بیسک رائٹ ہوتے ہیں ایک انسان کے، اسی کی آزادی نہیں ہوتی. تو آزادی ہونی چاہیے لیکن آپ اس کا ایک ضابطہ کار بنائیں، قوانین بنائیں، اس کے مطابق اس آزادی پہ ہر بندہ پابند ہو کہ وہ اس کو کبھی پامال نہیں کرے. وہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی ہو، ایک عام بندہ جو کام کرتا ہے وہ بھی ہو، جو افسر شاہی ہو وہ بھی اس پہ اتنے ہی عمل کرے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ آزادی جو ہے، آزادی کی لمٹ کتنی ہے، آزادی کہاں تک ہے، وہ ہمارا قانون بتاتا ہے ہمارے کو. اچھا، یہ اس نے بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ آزادی کہاں تک ہے. اور اللہ کرے جو آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کے میڈیا والے بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی نہیں ہے. تو ہر چیز کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے. اچھا، لیکن جو آپ نے یہ والی بات کی ہے نا کہ گلف اسٹیٹس میں جو ہے وہ ان کے بیسک رائٹس نہیں ہیں. اچھا چلے، میں اور آپ چونکہ ہم ادھر ہیں نہیں تو ہم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک عربی جاننے والا تھا، میں اس سے ملاقات ہوئی ادھر ہی کافی عرصہ پہلے، کچھ سال ڈیڑھ پہلے. تو میں نے وہی ہمارا تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بادشاہت میں غلامی ہوتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے. تو میں نے ایسے اس سے بڑی فرینکلی بات کی. میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو آزادی نہیں ہے اور آپ کی فری ول نہیں ہے. تو آپ بلیو نہیں کریں گے، اس کا جواب یہ تھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے. یعنی اس کا نظریہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں، یعنی اس کی فیملی میں کسی پاکستانی کا میرا خیال ہے کاما کما بھی تھا، ان لوگوں کو بیٹھے بیٹھے گھر میں پیسے مل جاتے تھے.
پیٹرول شیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو جابس کا اتنا ایشو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے. انہوں نے کہا آپ اس کو آزادی نہیں کہتے, بیسک رائٹس کے, آپ ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, سب کچھ ہے, ہمارے اپنے ورکرز ہوتے ہیں جو مطلب نو فینس ٹو اینی ون, لیکن وہ ان کو غلام ہی سمجھتے ہیں اگر کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن بائی دا وے گلف میں یہ سسٹم چلتا ہے. تو ان کے مطابق تو یہ غلامیت نہیں ہے, بلکہ وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے یہاں پہ یہ بادشاہ سلامت نہ ہو تو ہم لوگ تو پتہ نہیں, بلکہ کچھ لوگ تو آفینسو طور پہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح کے ہو جائیں گے, یعنی کہ یہ ہماری طرح ان کے لیے خیر برائی ہے. تو جو آپ نے کہا نا بیسک رائٹس, اس کی بھی تو ڈیفینیشن, اس کی بھی جو تعریف ہے وہ کافی فلیکسیبل ہے, کافی مروڑ تروڑ کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کبھی ہم تو آزاد ہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں اگر کہتے کوئی ہیں کہ بندہ ہم میرے آزاد سے نہیں ہیں؟ گلف کنٹری میں اسپیشلی میرے سے پوچھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, تو میں اس کے ساتھ 2-3 باتیں ایسی کروں گا کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ان کی وضاحت کریں. ان میں سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے, جو کمال کشوقی جو جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, ان کا جو واقعہ ہوا وہ جب استنبول کی کونسلیٹ میں میریجز کے پیپر کے حوالے سے آئے تھے کسی کام سے, ان کے ساتھ وہ بادشاہ نے کیا کیا, آپ اس کو بولتے ہیں کہ یہ بیسک رائٹس مل رہے ہیں؟ ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہیومن رائٹس کے جب کینیڈا نے آواز اٹھائی کہ سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے, تو اس پہ تعلقات ہی ختم کر دیے. منسٹر وہاں پر کہتے ہیں کہ وی آر نوٹ اے بنانا اسٹیٹ. سو آپ یہ دیکھیں نا, جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ گلف کنٹری میں بہت آزادی ہے, تو ان سے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ واقعات کیسے رہنما ہو جاتے ہیں. آپ مجھے ایسا واقعات بتائیں کہ جو ہے مغربی ممالک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان کو اس بے دردی سے قتل کر دیا ہو کسی دوسرے ملک میں, اور ایسے واقعات اگر مغربی ملک میں ہوئے ہیں تو آپ بتائیں کہ اگر ہوئے بھی ہیں تو وہاں پر جانچ پڑتال ہوتی ہے. ابھی کیا جانچ پڑتال ہوئی ہے اس والے واقعے پہ؟ اچھا, ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر لی ہے میں نے, ٹھیک ہے, آپ کا مجھے بڑا اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. میں ادھر بائی دا وے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ادھر عبد الرحمان یا میں کسی کو ڈیفینڈ یا ایلیگیشن نہیں کر رہے ہیں, بالکل نارمل جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں, اس پہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ویسے ہی ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے کہ بھی آپ نے کہا ہے نا کہ گلف اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں کو آزادی نہیں ہے, وہ بندے مار دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. لیکن آپ سے میں اگر یہ پوچھوں کہ برٹش ایمپائر نے افریقہ میں کیا ظلم کیا, انڈو پاک میں کیا ظلم کیا, ہانگ کانگ چائنا کی طرف شنگھائی تک کیا ظلم کیا, پورچوگیز ایمپائر, فرینچ ایمپائر, اسپینش ایمپائر, اٹیلین ایمپائر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایون امریکہ اٹ سیلف, انہوں نے وہاں کے جو ریڈ انڈینز تھے, جو وہاں کے اصلی امریکی تھے, ان کے ساتھ کیا کیا. کینیڈیا جس کا کینیڈا کا بات کریں کہ انہوں نے ہیومینیٹیرین کے اوپر جو ایشوز چل رہے تھے سعودی عرب کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر, اس پہ بات کی. تو آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے اندر جو وہاں کے نیٹیوز ہیں ان کو فرسٹ نیشن کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک طرح کے ریڈ انڈینز ہی تھے, لیکن ذرا ڈفرینٹ ان کا ورژن تھا. ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے اندر جو وہاں کے کولونیل ماسٹرز تھے, انہوں نے باقاعدہ, یہ ریٹن ڈاکیومنٹ آپ سے گوگل کر سکتے ہیں, پوری جنریشنز کو, 3 4 جنریشنز کو انہوں نے اپنے پیرنٹس اور اپنے ہیریٹیج سے نکال کے انہوں نے کرسچن مشنری اسکولوں میں پھینک دیا, اور ان کو ان کی زبان بولنے سے منع کر دیا, اپنے آباء و اجداد کو پتہ کرنے سے ان کو روک دیا, ان کو اپنے کلچر کو پہنچنے سے تک منع کر دیا. اتنا منع کر دیا کہ ابھی ٹروڈو, ابھی آپ یہ ٹروڈو جو ہے آپ کا, اس نے بھی ریسنٹلی ان سے معذرت بھی کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑا غلط کیا آپ کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ برائی صرف گلف اسٹیٹس میں, یہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے, کیونکہ ہر تقریباً امپیریل پاور نے اپنے اپنے زمانے میں کوئی نہ کوئی ہیومن رائٹس کے ایشوز ضرور کیے ہوں گے. بالکل, یہ بات بالکل درست ہے کہ برٹش امپائر نے اور یورپین کنٹریز نے باقی بڑا ظلم کیا ہے, اور افریقہ میں اسٹل کر رہے ہیں. یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں بھی بہت ظلم کیا ہے, اور بہت ساری یہاں سے دولت وہ سارے لے گئے, آج وہ اسی پہ آگے چل رہے ہیں. لیکن ہمیں
یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے جو ظلم کیا اس میں ہماری ایسی کیا کمزوری تھی جو وہ ہمارے اوپر حکومت کرنے لگ گئے، وہ چاہے افریقہ کی بات ہو چاہے سب کانٹیننٹ کی بات ہو. ان لوگوں نے جنگ عظیم کے بعد تقریباً 2,000 ارب لوگ ان لوگوں نے اس میں جو ہے آپس کی لڑائیوں میں وہ مروا چکے ہیں. آج وہ سیکھ گئے ہیں کہ اگر ہمارے کو رہنا ہے تو ہمیں جو انسان کے بیسک رائٹس ہیں وہ دے کے رہنا ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پہلے کیا اس سے ہم سیکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. ابھی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے ہیومن رائٹس کی تو ہمیں اس پہ بولنا ہے. جو ہمارے پچھلی زندگی میں ہوا ہے اس پہ ہم ضرور پڑھ لیں گے، اسے سیکھیں، لیکن اس پہ ہم بول سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا اثر ہمارے آنے والی نسلوں پہ ہی پڑے گا، ہمارے آنے والے وقت پہ ہی پڑے گا. آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے مجھے 100 سال پہلے جو ہے وہاں پر وہ بندے کو مارا تھا، وہ کیا تھا، وہ بولتا ہے میں نے وہ کیا تھا، وہ میرے سے غلطی ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں میں ابھی کیا کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بادشاہتی نظام ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اور صرف گلف کنٹری کا، وہ ایون جو رشیا ہے وہاں پر بھی ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہاں پر وائلیشن ہوتی ہیں. میں تو اس کے خلاف جو ہے بولنا چاہ رہا ہوں جو ابھی اسٹل جو ہے کنٹینیو ہے. بیسیکلی جی آپ کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ جو آمرانہ سسٹم ہے، اتھارٹیرین اسٹیٹ جس کو ہم انگلش میں کہیں گے، وہ کوئی خاص حل نہیں ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں منارکی اور آمرانہ سسٹم کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا. آمریت بھی کوئی حل نہیں ہے. حل جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یہ بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں نے جب شروع کی تھی بات تو میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کہ ڈیموکریسی نے اچھا امپروو کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو، ایون وہ کمیونزم ہو، لیکن اس میں جو عام انسان ہے اس کی لائف میں بہتری آنی چاہیے اور اس کو ایک آرام سے سکون سے زندگی گزارنے کی اپرچونٹی مہیا کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، صحت دینی چاہیے. وہ سسٹم جو ہے بادشاہت ہو، وہ سسٹم جو ہے ڈیموکریسی ہو، وہ سسٹم جو ہے کمیونزم ہو، لیکن اس میں سب رسپانسیبل ہو. اگر وہ غلط کر رہے ہیں سب رسپانسیبل ہو، اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈیموکریسی نے پچھلے 2-3 سالوں میں بہتر پرفارم کیا ہے باقیوں کے مقابلے میں. اچھا، ویسے چلیں، آپ کی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ. اس میں آپ نے کہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخر میں جو ہے وہ جو عوام ہے اس کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر سوال یہ بنتا ہے نا کہ جو مرضی سسٹم ہو، جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کوشچن کیسے کریں گے، چیلنج کیسے کریں گے عام انسان. تو بائی دا وے اسی سے ریلیٹڈ ایک لاسٹ چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنی تھی اسی موضوع کے تحت کہ گلوبل ولیج کا آپ نے بڑا سنا ہوگا. ہر کوئی سنتا ہے، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں گلوبل ولیج. تو گلوبلائزیشن، گلوبل ولیج، کورونا کے بارے میں ایک اور چیز جو پڑھنے میں آ رہی ہے جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو گلوبلائزیشن ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا. حتیٰ کہ امریکا، انڈیا، ایون ٹرکی، ان سارے لوگوں نے بیسیکلی ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم لوگوں نے اپنے اوپر انحصار کرنا ہے، نہ کہ ہم نے باہر کے کسی ملک پہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، مجھے اس کا صحیح ایگزیکٹ نیم نہیں پتا، ہائیڈرو سم تھنگ. تو وہ کمپاؤنڈ بیسیکلی ملیریل انفیکشنز کی جو میڈیسن ہے ان میں وہ یہ استعمال ہوتا ہے بنانے میں. تو چونکہ یہ والی میڈیسن کورونا میں بھی استعمال ہو رہی ہیں تو انڈیا اس کا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے دنیا کا. تو اس نے بیسیکلی بین کر دیا، بلینکٹ بین کر دیا کہ ہم یہ باہر نہیں بیچیں گے. تو الگ بات ہے، پھر سے بڑا پولیٹکس چلی. کہنے کا مقصد ہے کہ گلوبلائزیشن، میرا نظریہ ہے، میرا یہ خیال ہے، پتہ نہیں آپ اسے اگری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کورونا کی وجہ سے کورونا ختم ہوگا انشاءاللہ تب تک آپ دیکھیے گا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہوگا کہ ہر کوئی بیسیکلی آپ یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی سب کچھ اب آپ نے خود ہی کرنا ہے، آپ نے کسی پہ نثار نہیں کرنا.
اگر ماسک ہونے چاہیے تو وہ آپ کے اپنے پاس ہونے چاہیے, وینٹیلیٹر تو آپ کے اپنے پاس ہوں, یا کوئی بھی میڈیسن, یا ایون ملٹری کے پروجیکٹس بھی, وہ سب آپ کے اپنے پاس ہونے چاہیے, آپ دوسروں پہ انحصار چھوڑ دیں. تو اس کا وجہ سب سے زیادہ نقصان ویسے پاکستان میں جیسے ممالک کو بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ اچھی خاصی پاپولیشن, اچھی خاصے عوام باہر رہتی ہے. تو گلوبلائزیشن افیکٹ ہونے سے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کی گلف اسٹیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں یہ اپنا بستر بند بوریا لپیٹیں اور جائیں, ہمارے اپنے ملک سے نکلیں اور اپنے واپس ملک میں جائیں. تو آپ کا خیال, آپ دیکھ رہے ہیں گلوبلائزیشن کم ہوتے ہوئے, یا آپ کا خیال ہے ویسے ہی سب کچھ سسٹم ہوگا کورونا کے بعد؟ یہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ کرونا سے پہلے اور کرونا کی بعد کی دنیا بہت مختلف ہوگی, یہ بات بالکل درست سمجھتا ہوں میں. اور آپ نے یہ والی بات کی کہ گلف کنٹری جو ہیں, جو فارنرز وہاں پر کام کرتے ہیں, ان لوگوں کی وہ چھٹی کر رہے ہیں, ان کی جاب ختم ہو گئی. یہ صرف گلف کنٹری میں نہیں ہوا, یہ کل ایک ٹویٹ آیا کہ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ہم امیگریشن والوں کو الاؤ نہیں کریں گے, ایک ہم سسپینڈ کر دیں گے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی. اور بہت سارے تقریباً اسپیشلی انڈیا, پاکستان, سری لنکا, یہاں کے جو آئی ٹی ایکسپرٹ تھے ان کی جابs ختم ہو چکی ہیں. میں لنکڈن پہ یہ بہت پڑھتا ہوں, تو اس سے بڑا فرق آ رہا ہے. اور جو این ایس آر کی بات ہے وہ تو یہ ہمیشہ سے ہے کہ این ایس آر جو ہے وہ آپ کو اپنے ملک پہ یا مقامی پیداوار پہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں, جیسے گوگل کی جو پلے اسٹور ہے اس کو امریکہ نے بین کر دیا ہواوے کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ میکسیمم یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو ملکی پیداوار ہو وہ اس قابل ہو کہ آپ کے ملک کی تمام ضروریات کو پوری کر سکے. لیکن اسٹل میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کولیبریٹو چیزیں چلتی رہیں گی, کام ہوتے رہیں گے, بہت ساری چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن کرونا کے بعد, اس پینڈیمک کے بعد بہت فرق پڑے گا اور پڑ رہا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن آپ ایک ملک میں کنفائن ہو کے نہیں رہ سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بہت سارے تعلقات ہوں جس پہ پوری عوام کو, پوری دنیا کو فائدہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا انحصار جو ہو وہ مقامی پیداوار پہ ہو. اچھا, وہ آپ نے مجھے 3-4 دن پہلے بتایا تھا کہ انڈیا کے کتنے آئی ٹی اسپیشلسٹ کو امریکہ نے ان کا ویزا کینسل کر دیا؟ تقریباً 6,000 جو ہے آئی ٹی ایکسپرٹ تھے, وہ ان لوگوں کا ویزا کینسل کر دیا. وہ اسپیشل اسٹیٹس ہوتا ہے امریکہ میں, اور سارے شروع جو ہوتے ہیں وہ ایف سے شروع ہوتے ہیں, ایج سے, تو وہ ڈفرینٹ ان کے اسٹیٹس ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی کرتے ہی ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کو انڈیا سے بلا لیتے ہیں امریکہ میں, پھر وہ کام کرتے ہیں. وہ چیپ لیبر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر امریکہ سے ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے جائے گا تو وہ مہنگا ہوتا ہے. تو وہ کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں سے بہت سارے پاکستانی بھی کام کرتے ہیں, لیکن پاکستانی تعداد کم ہے, بنگلہ دیشی بہت سارے ہیں, تو ان لوگوں کے ویزے کینسل کر دیے. انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ جو جاب ملے گی, ٹرمپ کا کل کا بیان بھی ہے, ان کی پوری پالیسی ہے وہ امریکن کو ہی ملے گی. تو ایسا بہت جگہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا. صحیح.